میرا خیال ہے ہمیں 2-2.5 مہینے تو ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. آتے ہیں، تاریخ ملتی ہے، پھر جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ دوست میرے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے یکجہتی میں، اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان تمام دوستوں نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ براہ راست اپنے پارٹی لیڈر سے بات کرنا چاہتے تھے. اس نشست میں تفصیلی بات ہوئی اور خان صاحب نے وعدہ کیا کہ یہ ایک آزاد پارٹی کے رکن کو، سینئر رکن کو لگایا جائے گا. اور انہوں نے علی ظفر صاحب کا نام لے کے کہا کہ یہ اب تفتیش کریں گے، دونوں طرف سے دیکھیں گے اور مجھے رپورٹ پیش کریں گے کہ اس میں جہانگیر ترین جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، اس میں حقیقت ہے، یا جو دوسرے کہتے ہیں اس میں حقیقت ہے. علی ظفر صاحب کو میں بہت انتہائی ریسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا ٹائم لگایا اور اپنی پوری جو تفتیش جو ان کی انویسٹیگیشن تھی اس کو مکمل کر لیا. ہمیں امید تھی کہ ابھی تک ان کی رپورٹ منظر عام پہ آ جائے گی، مگر ابھی تک نہیں آئی. آج مئی کا آخری دن ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے مہینے میں رپورٹ پیش کر دوں گا. یہ بھی کیسرائیاں ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو زبانی رپورٹ دے دی ہے. یہ بھی کیا سرائیاں ہیں کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کافی ہمارے لیے مثبت ہے، میرے لیے مثبت ہے. اگر ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آ رہی اور ہمیں انصاف مانگنے نکلے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے انصاف کا وعدہ کیا تھا اور ہماری اب ریکویسٹ ہے کہ بہت دن گزر گئے، اب انصاف مل جانا چاہیے. جیسے انصاف کو اگر دیر ہو جائے تو پھر صحیح انصاف نہیں ملتا. انصاف کا ٹائم آ گیا ہے. مودبانہ گزارش ہے کہ جو بھی علی ظفر صاحب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور جو بھی بات ہے وہ منظر عام پہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا سرائیاں ہیں، دوسری طرف حکومت کی جانب سے تو واضح کہا گیا ہے کہ ابھی تک رپورٹ نہ تو حتمی ہوئی ہے نہ ہی وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے. اگر رپورٹ ادروائز آتی ہے تو بھی کیا جہانگیر ترین اور ان کے ساتھی اس رپورٹ کو تسلیم کریں گے یا پھر اپنا لاہے عمل نئے سرے سے ترتیب؟ دیکھیں، ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. اگر یہ بات ہے کہ جب آئے گی رپورٹ اور جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. اچھا ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بات کی تائید یا تصدیق کر دیں کہ کیا اسلام آباد میں آپ کی کسی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے ملاقات ہوئی اور عمران خان اور آپ کے درمیان جو گرنٹر ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیں، آپ اتنے میچور سیاستدان ہیں، کیا خواتین کی جو لڑائی ہے آپس میں جیلسی اور چپکلش کو سیاسی لڑائی میں بدلنا چاہیے؟ آپ کو بتائیں میں کہاں تک آپ کو عرض کروں، میری کسی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی، بالکل کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ خبر غلط ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر مبنی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں عدالت میں اور ہم علی ظفر صاحب کے ساتھ جو ہے انتظار کر رہے ہیں ان کی رپورٹ کا. اچھا جہانگیر صاحب، جو آپ کے دائیں بائیں لوگ کھڑے بات کرتے ہیں، اس بات کو جو آپ کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اس پر آپ خود کیوں نہیں کہتے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو انصاف ملنا چاہیے؟ یہ خود کیوں نہیں آپ وہ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں مجھے انصاف ملنا چاہیے. سب یہ کلیئر کیجیے گا، بظاہراً یہ دیکھ رہا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک کھیل رہی ہے کہ بجٹ پاس کروا لے، تب تک ذرا ترین کو کبھی چھوڑ دو کبھی بلا لو، چھوڑ دو بلا لو. آج 11 جون کی ڈیٹ پڑ رہی ہے، ٹینٹیٹو پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ آ جائے گا 9-10 تک، 14 تاریخ کو آئے گا. 14 کو آئے گا. اب لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیرٹ اینڈ اسٹک کھیل رہی ہے اور آپ کے لوگ بھی اس کا بربلا اظہار کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ یہ بجٹ گورنمنٹ گزارنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ کہ کوئی سنجیدہ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ مئی میں آنی تھی رپورٹ تو میری عرض وہ پھر سے وہی ہے، ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. سر یہ نذیر چوہان والا ہے، نذیر چوہان صاحب کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے اس موقع پر عائد کیے گئے جب آپ کا کیس چل رہا اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، بات اس وقت کیوں نہیں کی گئی کہ جب شہزاد اکبر کو کابینہ کے اندر شامل کیا گیا؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے ساری بگڑی ہے جب نذیر چوہان کے اوپر ایک FIR کی گئی ہے.
उस FIR के बारे में नुमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे। अच्छा तरीन साहब, लास्ट में बता दें, हुकूमती ओहदेदार जिसमें डॉक्टर फरदौसा शिकवान है, वो ये कहती हैं कि नुमान लंगरियाल या राजा रियाज तो शहजाद अकबर, आजम खान या दीगर का नाम खुल कर लेते हैं, जहांगीर तरीन नाम ले तो बात फिर है, जहांगीर तरीन साहब खुद नाम क्यों नहीं लेते उनके, जो सियासी निशाना बना रहे हैं आपको? शुक्रिया, थैंक यू।